یاران گرامی، تھوڑی سی بات میں سرکار کے معراج پر تھوڑی سی بات عرض کروں، اور میں چاہ رہا ہوں کچھ تھوڑی سی آپ کو یہ ایک نئے زاویے سے بات عرض کر دوں، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ مکہ شریف کے اندر معراج ہوئی، یعنی سرکار ابھی مکہ شریف میں تھے، اور مکہ کے اندر جتنے بھی سرکار کو معجزات ملے ہیں، ان معجزات میں یہ سب سے بڑا یا سب سے نمایاں معجزہ ہے معراج کا سفر۔ اچھا، اس معجزے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گفتگو، کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے، آپ کو بات یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ قانون ہے، ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے کسی نبی کو بھیجتا ہے، جب بھی اپنے کسی نبی کو بھیجتا ہے جس علاقے کے اندر، تو اس علاقے کے لوگ جس کام کے بھی ماہر ہوتے ہیں، جس کام کے بھی کاریگر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو بھی ویسا ہی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ نہیں نہ سمجھ آئی؟ مشکل جملہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، آپ کے دور میں جادو کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑے نامور جادوگر، نامی گرامی جادوگر، ایک سے ایک جادوگر، اپنے جادو کے زور سے کچھ کو کچھ دکھانے والے، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ دکھانے والے، بڑے نامی گرامی جادوگر تھے، بڑا عروج تھا جادو کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو کا معجزہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادو کا معجزہ عطا فرمایا۔ کیسے کہ جب فرعون نے وہ مقابلہ کروایا اور اپنے جادوگر بلائے، کہنے لگے موسیٰ سے آپ کا مقابلہ ہوگا، ان جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، اب وہ رسیاں دیکھنے والوں کو سانپ لگیں کہ یہ سانپ آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ جو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ ذرا پھینکو میدان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی ڈنڈا، لاٹھی جسے استعمال کرتے تھے، ایسے میدان میں پھینکا، وہ ڈنڈا بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ اب ان جادوگروں نے جب دیکھا کہ یار جادوگر تو ہم بھی بڑے ہیں، جادو کا علم جانتے ہیں اور بڑا بڑا کرتب کرنا جانتے ہیں، لیکن یہ جو موسیٰ نے کیا ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور یہ عام بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ ہمارے جادو کا توڑ ایسے نہیں ہونا تھا جیسے موسیٰ نے کیا ہے، تو یہ جادو نہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جو یہ پیغام لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچا پیغام ہے۔ اور اس پر ہوا کیا کہ وہ سارے جادوگر اسی میدان میں کلمہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کے دور میں میڈیکل، طب، علم طب جو تھا، ڈاکٹری بڑے عروج پہ تھی، ایک سے ایک حکیم، بڑے بڑے سیانے حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکمت کا معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ پیدائشی اندھا ہوتا، اس کی آنکھوں میں صرف ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ کوڑ کے جسم والے پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ صحت عطا کر دیتا تھا۔ یہاں تک کہ مردے کو اگر کہہ دیتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سب کچھ کرتے تھے تو آپ کے دور کے جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ یار حکیم تو ہم بھی ہیں، بڑی بڑی حکمت کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہم نے دریافت کیا ہے، لیکن عیسیٰ جو کرتے ہیں نا یہ حکمت نہیں ہے، یہ ڈاکٹری نہیں ہے، ڈاکٹری اصولوں کے مطابق یہ نہیں ہے، صرف آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں واپس آ گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ جو کر رہے ہیں یہ حکمت نہیں بلکہ یہ واقعی معجزہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے جس نبی کو جس علاقے میں بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو ویسا ہی معجزہ دیتا جس طرح کا کام ان کی امت والے کر رہے ہوتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں شعر و شاعری کا بڑا دور تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دور میں چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے بچے جنہیں 6-6 ہزار عربی زبان میں شعر زبانی یاد تھے اور ایسے ایک محفل میں بیٹھ کے پڑھ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے نامی گرامی شاعر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئے۔ امراء القیس بڑا نامی گرامی شاعر ہے، اور اس طرح کے کئی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور ہوا یہ
کہ خانہ کعبہ کے اندر یہ محفل مشاعرہ ہوتا تھا، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور وہاں ایک دوسرے سے مقابلے کرتے تھے شاعر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ایک صحابی گئے اور جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لکھ کے آ گئے۔ اگلے دن جب سارے شاعر وہاں پر جمع ہوئے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کس نے شعر لکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ صورت ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی شعر کے مصرے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو ایسے لگتا ہے جس کسی شعر کے مصرے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کس کا شعر ہے؟ کہنے پتہ نہیں کس کا ہے، کوئی رات میں کوئی لکھ گیا۔ کہتے چلو جس کا بھی ہے اس کے مقابلے میں شاعری لکھو، اس کے مقابلے میں شعر لکھو۔ اب وہ سارا دن مکے کے سارے شاعر زور لگاتے رہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے۔ بالآخر انہوں نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ ما حاضر کلام لبشر، کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ما حاضر کلام لبشر، کہ یہ کلام کسی بندے کا نہیں لگتا ہے، یہ کلام کسی بندے کا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا تو شاعروں نے سوچا یار شاعری تو ہم بھی کرتے ہیں، شعر تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جس طرز پر یہ محمد مصطفیٰ کلام سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، یہ پتہ نہیں شاعری کی کون سی قسم ہے اور کون سی صنف ہے، کون سی بحر ہے، اور یہ کس بحر پر یہ کلام پڑھتے ہیں۔ تو کئی شاعر اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اچھا اب آئیے، آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب کس طرف چلے گئے، ہمیں تو معراج کا کہا تھا اور کس طرف چلے گئے۔ اب آئیں اپنی بات پر، یہ تھوڑی سی میں آپ کو مثالیں سمجھانا چاہ رہا تھا، پھر اب آئیں کہ وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ تھی، شعر و شاعری کا دور تھا، اللہ نے اس کے مقابلے میں قرآن عطا کر دیا۔ لیکن یاران گرامی، آج کا زمانہ یہ دور بھی تو سرکار کا دور ہے نا، بولیں تو صحیح، سبحان اللہ، یہ دور بھی تو سرکار کا ہی دور ہے نا، یہ زمانہ بھی تو سرکار کا زمانہ ہے نا۔ تو آج کل کس چیز کا عروج ہے؟ شعر و شاعری کا؟ نہیں، شعر و شاعری ختم ہوگی۔ آج یہ دور ہے سائنس کا دور ہے، یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی اپنی جوانی میں سوچا تھا کہ موبائل نام کی بھی کوئی بلا آئے گی؟ سوچا تک نہیں تھا۔ لیکن آج اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو کوئی حیرت والی بات بھی نہیں، سب کے پاس ہے۔ تو یہ دور سائنس کا دور ہے، دنیا ہوا میں سفر کر رہی ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، مریخ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، دنیا نے خلا میں سفر کرنا شروع کر دیا، سیٹلائٹ خلا کے اندر چھوڑ دیا گیا ہے، عجیب عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، یہ دور سائنس کا دور ہے، فضا کے سفر کا دور ہے، فضا کے اندر سفر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حساب سے، اس دور کے مقابلے کے لیے اپنے نبی کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کو معراج کا سفر عطا کرتے ہیں اور ایسی بلندیوں کا سفر عطا کرتے ہیں کہ پہلا آسمان نیچے آپ کا قدم اوپر ہوگا، دوسرا آسمان نیچے آپ کا قدم اوپر ہوگا، چاند نیچے آپ کا قدم اوپر ہوگا، ساتوں آسمان نیچے آپ کا قدم اوپر ہوگا، عرش الہی پر آپ پہنچیں گے، پھر لا مکان تک آپ جائیں گے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ جائے گا، جنت بھی نیچے رہ جائے گی۔ ہم آپ کو وہاں تک کا سفر کروا رہے ہیں جہاں تک کسی کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ سائنس کا دور جب دنیا چاند پر پہنچ رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے معراج عطا کر دی کہ آنے والے زمانے میں کوئی انگریز یہ نہ کہہ دے کہ تمہارے نبی کے پاس کیا طاقت تھی، ہماری طاقت دیکھو، ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کا معجزہ عطا کر کے اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کے سینے چوڑے کر دیے ہیں کہ آج اگر کوئی انگریز یہ بات کرے تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جس چاند پر پہنچ کر تم پوری دنیا میں شور کرتے پھرتے ہو، اس چاند پر 1400 سال پہلے سے مصطفیٰ کے قدم لگ چکے ہیں۔ آج جہاں پہنچ کر تم اور پوری دنیا کو بتا رہے ہو جی نیل آرمسٹرانگ اور یوری گاگرین جناب پوری ٹیم کے ساتھ چاند پر پہنچ گئے،
تم چاند سے آگے بھی نکلو کہاں تک جاؤ گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ مریخ پر، اس سے آگے کہاں تک جاؤ گے؟ خدا کی قسم جہاں بھی جاؤ گے، جس جگہ پر بھی جاؤ گے، میرے مصطفیٰ کا نقش قدم پہلے سے لگا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے، میں کہتا ہوں، جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، تو آج کے جدید دور میں ان غلاموں کا اللہ نے سینہ چوڑا کر دیا ہے۔ الحمدللہ ناز ہے ہمیں سرکار کی غلامی پر۔ ہم نکمے ضرور ہیں، گنہگار بھی ہیں، سست بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن کم از کم اس بات کا فخر ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی پر ہمیں ناز ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی کوئی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بڑی ترقی کی۔ جتنی بھی کوئی ترقی کر لے، میرے مصطفیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مصطفیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہمیں الحمدللہ سرکار کی غلامی پر ناز ہے، سرکار کی غلامی پہ ایسا ناز ہے۔